میں ختم نبوت پر مناظرہ کروں گا اور عقیدہ ختم نبوت کے ڈیفینس میں دلائل پیش کروں گا، اور سامنے کوئی بھی بندہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، وہ آ کے بیٹھ جائیں اور پھر اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، مناظرہ کریں گے۔ اور پھر میں اس باتوں کو زیادہ سیریس اور سنجیدہ نہیں لیتا، وہ اس وجہ سے کہ اس کی شخصیت کے اندر ہی وہ روب، وہ سنجیدہ پن، وہ وقار نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی باتوں کو سنیں گے، اس کی گفتگو سنیں گے، تو بالکل یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے، معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی جہالت کی انتہا ہے کوئی۔ ویسے تو یوں سمجھے کہ جہالت ہوتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ کسی حد تک بندہ جاہل ہوتا ہے، لیکن اس بندے کی جو جہالت ہے، حد درجہ ایسی جہالت کہ جسے یوں کہا جائے کہ تجاہل عارفانہ، اپنی جہالت کو جانتا بھی ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر زور دیتا ہے اور یہ اپنی جہالت کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ بہرحال یہ کہنا کہ اب کون بھاگتا ہے، کیونکہ آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں گے کون بھاگتا ہے، اس سے واضح طور پہ پتہ چلا کہ آپ پہلے دم دبا کر بھاگ چکے ہیں۔ اس بات کا آپ نے خود اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا آپ نے اپنی اس بات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 نومبر کو کہ جب مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف سے انجینئر محمد علی مرزا کو مناظرے کا چیلنج دیا گیا، یہاں تک کہ محمد علی مرزا کے اکیڈمی کے باہر جہلم میں مفتی حنیف قریشی صاحب اور اویس ربانی صاحب یہ وہاں جا کر پہنچے بھی، لیکن یعنی بہت زیادہ انتظار کرنے کے باوجود بھی انجینئر محمد علی مرزا وہ اپنے کیمرے اور کمرے سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلا اور اپنے لوگوں کے اندر چھپ کے بیٹھ رہا۔ پھر اب نہ جانے کیسے انجینئر محمد علی مرزا کو دوبارہ سے یہ شوق چڑھا کہ وہ مناظرہ ہونا چاہیے، مناظرہ کرنا چاہیے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے خود اپنے بندوں نے، اس کے اسٹوڈنٹس، اس کے فالوورز نے کہا ہو کہ یار اتنی بھی بے شرمی نہیں ہونی چاہیے، بے شرمی کی ایک حد ہوتی ہے، تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی۔ شاید اس چیز کے پیش نظر اب وہ اس بہانے کی تلاش میں تھا کہ کہیں موقع ملے تو دوبارہ سے ایسا کوئی ایٹماسفیئر، ایسا کوئی ماحول بنایا جائے، ذرا بیٹھ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ناک تو ویسے کٹی ہوئی ہے، مزید کٹ جائے گی تو پھر کیا ہوگا۔ بہرحال اب یہ یوں سمجھے کہ کل بروز جمعرات انجینئر محمد علی مرزا جو ہے اس کی جانب سے ایک ویڈیو چلائی گئی، جو کہ جی ٹی وی نشریات کے اوپر ایک پروگرام چلتا ہے عرفان رمضان کے نام سے، جس کے ہوسٹ جو ہے وہ اویس ربانی صاحب ہوتے ہیں اور پھر علماء کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، ناتخوان حضرات ہوتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے جب گفتگو کی گئی تو پھر وہاں پر اویس ربانی صاحب جذباتی ہوتے ہوئے انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو جو ہے مناظرے کا چیلنج دے دیا، اور پھر فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی ہے، کہ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، میں اس بات کو قابل قبول نہیں سمجھتا، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں ہمارے حوالے سے۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے، اس کے لیے وہ دل گردہ جو چاہیے وہ آپ کے پاس ہے نہیں۔ کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں، اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص ہے، مہمان ہے، میزبان ہے، اس کے حوالے سے آپ محتاط ہو جائیں۔ ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ کسی کے بھی موقف کو اپنا موقف بنا کے یہ نشر و اشاعت کر کے میں اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ختم نبوت پر مناظرہ کروں گا اور عقیدہ ختم نبوت کے ڈیفینس میں دلائل پیش کروں گا، اور سامنے کوئی بھی بندہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، وہ آ کے بیٹھ جائیں اور پھر اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، مناظرہ کریں گے۔ میں بغیر کسی تردد کے تیار ہوں اللہ کے فضل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی فورم پہ بات کرنے کے لیے۔ آپ لوگ جسے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چیمپئن ہے، کہ وہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا اور کفریات پہ مبنی جو عقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن کو یہ لوگ خود پرنٹ کر رہے ہیں، الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور چشتی رسول اللہ کے حق میں ان لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں، جو ویڈیوز موجود ہیں۔ جو بھی کوئی ہے تیاری کریں اور سامنے آ جائیں، انشاءاللہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، بالکل مجھے کوئی ایک لمحے کا بھی توقف نہیں ہے۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا، لگتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا سے 26 نومبر والے لگے ہوئے ٹیکے کا نشہ جو ہے وہ اب اتر چکا ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا دوبارہ یہ چاہتا ہے کہ اس انجیکشن کو، اس ٹیکے کو دوبارہ جو ہے اس کو لگایا جائے تاکہ اس کا نشہ دوبارہ سے بحال ہو جائے، کیونکہ ایک غیرت مند بندہ جب ایک مرتبہ اس نے منہ کی بل جو ہے نا وہ کھائی ہے شکست، تو اب اس کو چاہیے تھا کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے، لیکن اس کے باوجود اس کی ہٹ درمی، اس کی بے شرمی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سینہ چوڑا کر کے اور یوں سمجھے کہ بے شرمی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ سے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے کہ جناب میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر حد ہے بے شرمی کی۔ اب اگر اس کے یہ کلمات آپ سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی بھی کسی انسان میں اگر رائی کے دانے برابر بھی کوئی شرم و حیا ہونا تو بندہ یہ جملہ کہنے سے پہلے ڈوب کے مر جاتا۔ لیکن یہ انجینئر محمد علی مرزا کی یوں سمجھے کہ یہ بے شرمی اور ہٹ درمی کو سلام میں پیش کرتا ہوں کہ اس قدر وہ جو ہے نا وہ سینہ چوڑا کر کے اور ناک کی تیوری چڑھا کے یہ بات کرتا ہے، حالانکہ سارے لوگوں نے دیکھا، تمام مسلمانوں نے دیکھا، پورے پاکستان والوں نے دیکھا
کہ یہ بندہ 26 نومبر والے دن کس طرح دم دبا کر اپنے بل میں چھپ گیا اور باہر نہیں نکل رہا تھا، لیکن اس کا یہ جملہ بھی سماعت کر لیں۔ اب جو بھاگے گا تو عوام فیصلہ یہ کرے گی کہ اصل میں یہ لوگ ویوز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جو ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے بھی اس طرح کے تماشے لگاتے ہیں، جو آپ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نیشنل ٹی وی پہ یہ اس طرح کی ڈسکشن ہو کہ 10 منٹ وہ بولیں 10 منٹ میں بولوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں تو تیار ہوں، آپ دیکھیں کون بھاگتا ہے اللہ کے فضل سے، اور پہلے ان کے عقائد کے اوپر بات ہوگی گستاخانہ باتوں پہ، اس کے بعد اگر کسی کو شوق ہے تو باقی چیزوں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کر لیں گے۔ اور پھر میں اس باتوں کو زیادہ سیریس اور سنجیدہ نہیں لیتا، وہ اس وجہ سے کہ اس کی شخصیت کے اندر ہی وہ روب، وہ سنجیدہ پن، وہ وقار نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی باتوں کو سنیں گے، اس کی گفتگو سنیں گے تو بالکل یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے، معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی جہالت کی انتہا ہے کوئی۔ ویسے تو یوں سمجھے کہ جہالت ہوتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ کسی حد تک بندہ جاہل ہوتا ہے، لیکن اس بندے کی جو جہالت ہے حد درجہ ایسی جہالت کہ جسے یوں کہا جائے کہ تجاہل عارفانہ، اپنی جہالت کو جانتا بھی ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر زور دیتا ہے، اور یہ اپنی جہالت کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ اس کا ثبوت بھی دیکھیے یہ کس طریقے سے کر رہا ہے۔ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہمارے علمی دلائل کے سامنے یہ سب کے سب فیل ہے، اور یہ میں تفنن کے طور پہ، میرے ساتھیوں کو پتا ہے میری طبیعت بڑی جولی ہے، اس لیے دیکھیں اتنی میمز بھی بن جاتی ہیں اور فنی کلپس بھی بنتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بڑے شغلی ہیں، بڑے شغل مزاج ہیں، آپ بڑے یوں سمجھیں کہ مخول بھی کرتے ہیں، بڑی ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے زیادہ تر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، زیادہ تر مسلمان آپ کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ یار یہ تو ایک مسخرہ ہے، اور 2-3 باتیں شغل میلے کی کر کے اپنا دل بھی بہلا دیتا ہے، اور سامنے جو اس کے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی کی طرح، اسی کے شاگرد، اسی کے فالوورز، کہتے جیسا منہ ویسی چپیٹ، تو جیسا امام ہے ویسے مقتدی ہوں گے، تو وہ بھی ظاہری بات ہے وہ بھی اس کے جولی پن میں خوش ہو جاتے ہیں اور وہیں پہ ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں۔ دنیا جہان کی جو بھی ان کو پریشانیاں اور ڈپریشن اور ٹینشن ہوتی ہے وہ یہیں آ کے ختم کر لیتے ہیں۔ اس بندے کی جہالت کا اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے فرقے جو ہیں وہ باطل ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں، سارے کے سارے باطل ہیں، سارے کے سارے خدا نخواستہ انہوں نے وہ قادیانوں کو ایک پلیٹ فارم دیا اور ان کی بیس یوں سمجھے کہ اٹھائی، اور وہ یہ کیا تھی کہ کسی نے شبلی رسول اللہ کہا، کسی نے چشتی رسول اللہ کہا، کسی نے تھانوی رسول اللہ کہا، لیکن اس اعتراف کے باوجود بھی یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نمازیں تو تمہارے ہی پیچھے پڑھتا ہوں۔ اور یار خدا کا خوف کرو، ایک بندہ جسے تم نے کافر ڈکلیئر کر دیا ہے، چلو ہم خود ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، لیکن آپ کے نزدیک تو یہ سارے کافر ہیں، آپ کے نزدیک تو کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے وہ آپ کے نزدیک کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہمارے نزدیک بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب آپ ہمیں مسلمان نہیں مان رہے ہو تو پھر ہر فرقے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے مانا دارت۔ اس کا مقصد یا تو یہ ہے کہ بالکل واضح طور پہ نفاق ہے، منافقت ہے، کہ ایک طرف کافر کہتے ہو، دوسری طرف مسلمان بھی کسی نہ کسی حساب سے سمجھ کے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، اور اگر مسلمان سمجھتے ہو نماز پڑھتے ہو تو پھر کافر کیوں کہتے ہو؟ تو اس سے پتہ چلا یا تو سرے سے بالکل کورے جاہل ہو، یا تو یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں منافقت کا اظہار کرتے ہو جو کہ بالکل ظاہر ہے، یا تو پھر جہل مرکب ہے۔ اس بات کا اعتراف کر لو۔ میں نے کوئی چندہ ڈیمانڈ نہیں کیا آپ سے، میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا، میں نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، الٹا نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں، چندے آپ کو دیں۔ بہرحال یہ کہنا کہ اب کون بھاگتا ہے، کیونکہ آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں گے کون بھاگتا ہے، اس سے واضح طور پہ پتہ چلا کہ آپ پہلے دم دبا کر بھاگ چکے ہیں۔ اس بات کا آپ نے خود اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا آپ نے اپنی اس بات سے۔ اب جو بھاگے گا تو عوام فیصلہ یہ کرے گی کہ اصل میں یہ لوگ ویوز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جو ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے بھی اس طرح کے تماشے لگاتے ہیں، جو آپ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ آؤ، بیٹھو علماء کے سامنے، آ کے مناظرہ کرو، آ کے ڈیبیٹ کرو، آ کے بحث و مباحثہ کرو، جو آپ کے مسائل ہیں وہ پیش کرو۔ اب یہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو مانتے ہیں نہیں سرے سے۔ جتنے بھی فتاویٰ دیے گئے، مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے فتاویٰ جات صادر ہوئے، دیگر کتنے علماء کرام نے آپ کے سوالات اور اعتراضات کے جوابات پیش کیے، لیکن بے حیا با شہر سے خواہی کن، جب تو بے حیا ہو جائے پھر جو تیرے من میں آئے، جو تیرے دل میں آئے وہ تو کر، تجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا، منع کرنے والا نہیں ہے۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک بار مناظرہ ہو جائے اور پھر سے انجینئر مرزا کی جو حقیقت پہلے سے بھی لوگ جانتے ہیں وہ مزید لوگوں پر آشکار ہو جائے، اور اللہ کرے کہ یہ پھر سے ایک مرتبہ 26 نومبر کے مناظرے کی طرح شکست کھا کر ایک بار پھر سے ذلیل و رسوا ہو، تاکہ احقاق حق اور ابطال باطل ہو جائے، اور ہمیشہ حق جو ہے وہ بلند و بالا ہونے والا ہے، اور جو باطل ہے اس کا منہ کالا ہونے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔